اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الحمد للہ الذی هو الاول والآخر والظاہر والباطن وله الملک وله الحمد یحیی ویمیت ویحیی وهو حی لا يموت بیدہ الخیر وهو علی کل شیء قدیر والصلاة والسلام على النبي الأمي القرشي الهاشمي المكي المدني الأبتحي التهامي العبد المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد حبيب إله العالمين سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين ذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه المجيد وفرقانه الحميد بسم اللہ الرحمن الرحیم وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُعْجِبُ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا. درود پڑھ دیجئے گا محمد وآل محمد. عزیزان گرامی قدر، کربلا معلی ہمارے لیے درسگاہ کی حیثیت رکھتی ہے. کربلا معلی نہ صرف حق اور باطل کی جنگ کا نام ہے، بلکہ کربلا معلی انسان کو حق کے مراتب میں جو اعلیٰ ترین درجہ ہے اس تک پہنچنے کی دعوت بھی دیتی ہے. اور اسی طریقے سے کربلا معلی مختلف چہروں کو ہمارے سامنے متعارف کرواتی ہے. کچھ چہرے ایسے ہیں کہ جو نہ صرف باطل ہیں بلکہ باطلین کے امام ہیں، اور کچھ چہرے ایسے ہیں کہ جو نہ صرف حق پر ہیں بلکہ حق گویوں کے امام ہیں. کسی نے کیا خوب کہا تھا کہ جہاں میں ہے یہی چرچا حسین زندہ باد، جہاں میں ہے یہی چرچا حسین زندہ باد، ذرے ذرے پہ ہے لکھا حسین زندہ باد. اب اس سے بڑھ کر شکست یزید کی کیا ہوگی، کہے یزید کا بیٹا حسین زندہ باد. تو کربلا معلی نہ صرف یہ کہ حق کے راستے کی طرف دعوت دینے والی ہے، بلکہ یہ بتاتی ہے کہ تمہیں حق کے راستے میں سر فہرست رہنا ہے، سب سے آگے بڑھنا ہے، آگے جا کر جاں فشانی کا مظاہرہ کرنا ہے. اور کربلا معلی انسان کے لیے درسگاہ ہے کہ نہ صرف یہ کہ اپنے آپ کو تیار کرنا ہے بلکہ اپنی اولاد کو بھی تیار کرنا ہے، اپنے خانوادے کو تیار کرنا ہے. اس کے اوپر باقاعدہ تحقیق کی گئی کہ کتنے افراد تھے کہ جو خانوادے کے ساتھ کربلا معلی میں موجود تھے. خود خانوادے بنی ہاشم تو موجود ہی تھا، ان کے علاوہ جناب مسلم ابن اوسجہ کے بارے میں ملتا ہے کہ یا تو وہ اپنے خانوادے کے ساتھ تھے یا کم از کم اپنی کنیز کے ساتھ موجود تھے. تو کچھ افراد ایسے تھے جو خانوادے کے ساتھ موجود تھے. اسی طریقے سے جناب وہب اور جناب وہب، یہ دونوں ہستیاں موجود ہیں. اور کچھ ایسے تھے کہ جن کے قوم قبیلے کے لوگ موجود تھے، یعنی وہ ایک دوسرے کو دعوت دیا کرتے تھے کہ جب نواز رسول نے سفر اختیار کیا ہے تو تمہاری اور ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ان کا ساتھ دینے کے لیے قدم آگے بڑھائیں. تو یہ پوری درسگاہ ہے کربلا معلی کے اندر جو موجود ہے. اور کربلا معلی میں ایک اور زاویہ بھی ہمیں نظر آتا ہے کہ جو صرف حق اور باطل کی طرف آگے جانے اور پیچھے ہٹنے والوں کا نام نہیں ہے، بلکہ اگر تم حق اور باطل کے راستے میں ابھی نہیں بھی موجود ہو تب بھی آج بھی تم کربلا کو یاد کر سکتی ہو اور کربلا میں شامل ہو سکتی ہو، یہ کہہ کر کہ جنہوں نے حق کا ساتھ دیا ہمارے نزدیک وہ زندہ باد ہیں، اور جو باطل پر تھے وہ ہمارے نزدیک مرد آباد ہیں. اور اسی کو ہماری اسلامی اصطلاح میں تولا کہتے ہیں اور تبرہ کہتے ہیں. یہ تولا اور تبرہ بھی کربلا کے اندر ہمیں نظر آتا ہے. اور بعض لوگ جو یہ سمجھتے ہیں کہ زبان سے کہہ دینے سے کیا فرق پڑتا ہے، کہ نہیں عزیز ہو، زبان سے کہنے کی اپنی تاثیر ہے، اسی لیے ذکر الہی کرنے کا حکم دیا گیا، اسی لیے قرآن کریم کی تلاوت کرنے کا حکم دیا گیا، اس لیے نماز میں یہ واجب قرار دیا گیا ہے کہ نماز دل سے نہیں پڑھی جا سکتی بلکہ دل کے ساتھ ساتھ زبان سے بھی نماز میں الفاظ کو دہرانا ضروری ہے.
تو لفظوں کی اپنی تاثیر ہوتی ہے. اس لیے تولا و تبرہ کے میدان میں ضروری ہے کہ ہم اس آواز کو بلند کریں کہ حسین زندہ باد، یزید مرد آباد. حسینیت زندہ باد، یزیدیت مرد آباد. اس آواز کو بلند کرنے کی ضرورت ہے اور تولا و تبرہ کو پیغام کو پہنچانے کی ضرورت ہے. دیکھیے گا شہدائے کربلا میں بہت سے شہداء ایسے، اور ہماری آج انشاءاللہ کوشش ہوگی کہ ان شہدائے کربلا کو آج یاد کریں کہ جن کا نام ہمارے یہاں ذرا کم لیا جاتا ہے اور دنیا والوں کو ذرا کم معلوم ہے. ان میں سے ایک نام ہے جناب انس ابن حارث کاہلی کا. اور آپ یہ محسوس کریں گے کہ بہت سارے کربلا کے میدان میں ایسے افراد ہیں کہ قبیلے کے کچھ لوگ لشکر امام حسین میں ہیں اور کچھ لوگ لشکر یزید میں ہیں. اور کبھی کبھار ایسا بھی اتفاق ہوتا ہے کہ بھائی بھائی مقابلے میں کھڑا ہو گیا. یعنی ہمیں یہ بالکل غزوہ بدر کی یاد دلاتا ہے کہ ایک طرف مسلمان ہیں اور انہی مسلمانوں کے رشتہ دار کفار کے لشکر میں موجود. تو کاہلی خاندان سے اس کا تعلق ہے، اور کاہلی خاندان ہی سے ہورملہ کا تعلق بھی ہے. آپ جانتے ہیں کہ ہورملہ کا بھی پورا نام ہورملہ بن کاہل اسدی. تو یہ انس ابن حارث جب میدان میں آتا ہے تو میدان میں آنے کے بعد تولہ بھی اپنی زبان سے جاری کرتا ہے اور تبرہ بھی اپنی زبان سے جاری کرتا ہے. اسی طریقے سے ان کے جو اشعار ہیں، ان کی جو رجز ہیں، وہ کتابوں کے اندر ملتے ہیں. یہ باقاعدہ رجز میں آ کر یہ کہتے ہیں کہ آل علی شیعۃ الرحمن وآل حرب شیعۃ الشیطان. کہتے ہیں کہ جو اولاد علی ہے وہ اللہ والے ہیں، اور جو اولاد حرب ہیں یعنی خاندان یزید ہے وہ شیطان کے شیعہ ہیں اور شیطان کے پیروکار اور شیطان کے ماننے والے ہیں. تو آپ کو اشعار کے اندر تولا بھی نظر آ رہا ہے، تبرہ بھی نظر آ رہا ہے. اسی طریقے سے نافع بن ہلال جملی جب وہ میدان میں آتے ہیں اور رجز پڑھتے ہیں تو ان کے رجز کے جملے ہیں کہ انا الجملی وانا علی دین علی. میں جملی ہوں اور میں علی ابن ابی طالب کے دین پر ہوں. یعنی وہ لوگ کہ جو کربلا میں صرف حسین اور یزید کو تلاش کر رہے ہیں، ان کو دعوت فکر ہے کہ حسین کے آباء و اجداد کو بھی تلاش کرو اور یزید کے آباء و اجداد کو بھی تلاش کرو. کہا کہ انا علی دین علی، میں نہ صرف حسین کے دین پر ہوں بلکہ حسین کے بابا جان علی ابن ابی طالب کے دین پر بھی ہوں. اور وہاں سے جب لشکر یزید میں سے کسی شخص نے جملہ سنا تو اس نے فوراً سے کہا کہ اگر تو یہ کہتا ہے کہ تو علی کے دین پر ہے تو انا علی دین فلان، میں فلاں کے دین پر ہوں. اور جیسے اس سے کہا کہ میں اعلیٰ دین فلان لفظ موجود ہے تو فوراً سے انہوں نے دوبارہ سے جواب دیا بل انت اعلیٰ دین شیطان. تو یہ نہ کہے کہ تو فلاں کے دین پر ہے بلکہ تیرے لیے بات بہت واضح ہے کہ تو فلاں کے دین پر نہیں، تو شیطان کے دین پر. تو تولا اور تبرہ باقاعدہ ہمیں نظر آتا ہے کربلا معلیٰ کے میدان میں. تو یہ درس بھی ہمیں ملتا ہے کہ نہ صرف یہ کہ ہمیں حق کے راستے پر چلنا ہے، حق کے راستے میں سر فہرست پہنچنا ہے، بلکہ جو جو حق کے راستے میں گزرے ہیں ان سب پر سلام پیش کرنا ہے، اور جو جو حق کے مقابلے پر آئے تھے ان پر لعنت بھی کرنی ہے. اور یہی پیکج ہمیں زیارت عاشورہ میں نظر آتا ہے. زیارت عاشورہ کو اگر دیکھنا چاہیں تو زیارت عاشورہ کا آغاز ہوتا ہے تو سلام ہے انبیاء کرام پر، وارث انبیاء پر، اور ساتھ ساتھ پنجتن پاک پر، پنجتن پاک کے سب سے بہترین گل حضرت حسین ابن علی علیہ السلام پر. اور جب یہ سلام کا سلسلہ ختم ہو جاتا ہے تو اس کے بعد زیارت عاشورہ آگے بڑھتی ہے کہ ابھی زیارت ختم نہیں ہوئی ہے. یہ زیارت اس وقت ختم ہوگی کہ جب حق کے مقابلے پر آنے والوں کے تم نام لے لے کر لعنت بھیجو. یہ عمر سعد تھا کہ جو میدان میں آیا اور حسین ابن علی کے مقابلے میں کھڑا ہوا. یہ شمر تھا جو میدان میں آیا مقابلے میں کھڑا ہوا. ہورملہ تھا جو مقابلے میں آیا. یزید تھا، ابن زیاد تھا جو مقابلے میں آیا. اس لیے لعنت کے بغیر زیارت عاشورہ مکمل نہیں ہوتی. تو یہ پورا پیکج ہمیں دیا ہے کربلا نے کہ کربلا صرف تولا کا نام نہیں ہے بلکہ کربلا اس وقت مکمل ہوگی جب تولا کے ساتھ تبرہ کو بھی جوڑ دیا جائے. اور یہ تبرہ کو جوڑا ہے ہر مسلمان نے اپنے کلمے کے اندر جب وہ یہ کہتا ہے کہ لا الہ الا اللہ، یعنی وہ یہ کہتا ہے کہ میں معبود حقیقی کا ماننے والا ہوں اور جتنے جھوٹے خدا ہیں ان پر لعنت بھیجنے والا ہوں. درود پڑھ دیجئے محمد و آل محمد پر.
اور جس آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا سورہ بقرہ کی آیات ہیں. سورہ بقرہ کی آیت نمبر 204 سے یہ آیات کا سلسلہ شروع ہوتا ہے. اس میں آپ دیکھیے گا کہ وہاں پر بھی ہمیں تولی اور تبرہ دونوں سکھایا گیا ہے. آیت نمبر 204 کے اندر ارشاد یہ ہوتا ہے کہ وَمِنَ النَّاسِ مَن يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيُشْهِدُ اللَّهَ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ. فرمایا لوگوں میں سے بعض ایسے بھی ہیں, توجہ رکھیے گا, جو اتنی میٹھی میٹھی باتیں آپ کے سامنے آ کر کرتے ہیں, اتنی اچھی اور دینداری والی باتیں آپ کے سامنے آ کر کہتے ہیں کہ آپ کو یقیناً یہ تعجب ہونے لگتا ہے اور یہ شوق ہونے لگتا ہے کہ ان سے بڑا تو کوئی مسلمان ہو نہیں سکتا. اتنا پکا, اتنا اچھا مسلمان یہ محسوس ہوتا ہے. اور پھر قرآن کریم یہ کہہ رہا ہے کہ جو بعض لوگ آپ کے قریب آ کر ایسی باتیں کرتے ہیں وَيُشْهِدُ اللَّهَ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ, اور اللہ کی قسمیں کھا کر کہتے ہیں کہ خدا جانتا ہے کہ ہمارا دل آپ کی طرف مائل ہے, خدا جانتا ہے کہ ہم آپ کے والے ہیں, خدا جانتا ہے کہ ہم آپ سے کتنی محبت, آپ سے کتنی چاہت رکھتے ہیں. یہ کون ہے؟ یہ شمع رسالت کے باز پروانے ہیں جو خود جلنے کے لیے نہیں آئے ہیں, رسول اللہ کو نعوذ باللہ تکلیف دینے کے لیے اور جلانے کے لیے آئے ہیں. تو باتیں بہت میٹھی کرتے ہیں, لیکن پروردگار نے اپنے حبیب کو یہ ہوشدار دیا کیا کہ ان کی باتوں میں آئیے گا نہیں. وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ, یہ جو اپنے آپ کو بڑے دیندار اور متقی پرہیزگار ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, خدا جانتا ہے یہی سب سے بڑے دشمن ہیں. نہ صرف یہ کہا کہ یہ دشمن ہے, کہا نہیں سب سے بڑے جو دشمن یہی ہے. اور آج بھی آپ کو حالیہ ماحول کے اندر, چاہے آپ عالمی سطح پر دیکھیں چاہے آپ ملکی سطح پر دیکھیں, ایسے افراد آپ کو مل جائیں گے کہ جو نام تو بڑے شاندار استعمال کرتے ہیں, ان کے نام کے آگے ٹائٹلز تو بہت بڑے بڑے لگے ہوئے ہیں, لیکن اگر دیکھا جائے حقیقت کے اندر تو وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ, یہی بدترین دشمن ہے. یہ ہو گئی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 204. اس میں بیان کیا گیا کہ ایسے لوگ ہیں اور یہ لوگ حکومت میں بھی آئیں گے, یہ بھی بیان کر دیا گیا. اس کے بعد آیت نمبر 208 کے اندر ارشاد ہوتا ہے اور کچھ لوگ کیسے ہیں وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ, اور لوگوں میں سے بعض ایسے بھی ہیں جو اپنا نفس اللہ کی بارگاہ میں بھیجتے ہیں اور رب کی مرضی کو خریدتے ہیں, اور پروردگار اپنے ایسے بندوں پر بڑا مہربان ہے. تو ان دونوں آیتوں میں بتایا گیا ہے کہ دو طرح کے اسلام تمہیں نظر آئیں گے. ایک اسلام وہ ہے جو زبانی اسلام ہے, ایک اسلام وہ ہے جو ظاہری اسلام ہے, ایک اسلام وہ ہے جو بڑے بڑے ٹائٹلز اور لیبلز کا اسلام ہے, ایک اسلام وہ ہے جو لباس کا اور ابا اور قبا اور جبے کا اسلام ہے, اور ایک اسلام وہ ہے جو قلبی اسلام ہے, ایک اسلام وہ ہے جو دلی اسلام ہے, ایک اسلام ایسا ہے جو مانوی اسلام ہے, ایک اسلام ایسا ہے جو باطنی اسلام ہے. مجھے نہیں معلوم کہ تاریخ میں آپ کو وہ نام ملیں گے یا نہیں ملیں گے, لیکن مجھے اتنا کہنے دیجئے کہ جو قلبی اسلام اور ایمان کا سب سے سر فہرست نام ہے وہ حضرت ابو طالب علیہ السلام ہے. اور پھر تلاش کیجئے گا کہ اس اسلام کا کہ جو زبانی اسلام ہے اس کا سربراہ کون ہے. تو اسلام اگر ہو تو دل کا اسلام ہو, اور جس اسلام نے سب سے زیادہ حقیقی اسلام کو نقصان پہنچایا ہے وہ یہی ظاہری لباس کا اسلام. مولا احمد تقیان نہج البلاغہ میں شاہ فرماتے ہیں جب جنگ کے لیے تشریف لے جا رہے تھے, نامہ نمبر 15 کو آپ دیکھیے گا. ویسے تو نامہ نمبر 15 کا مطلب یہ ہے کہ کوئی خط ایسا ہے کہ جو امام نے لکھا ہے, نامہ ایسا ہے جو امام نے لکھا ہے, لیکن یہ نامہ نہیں تھا, یہ اصل میں خطبہ تھا کہ جس کو سید رضی نے نامے کی فہرست میں شامل کیا. اب اس کی وجوہات کیا تھی وہ اپنے مقام پر, تو یہ خطبہ تھا مولا کا. جب جنگ کے لیے جا رہے تھے تو بعض افراد کے اندر دیکھا کہ ایک تشویش پائی جاتی ہے کہ ہم ان کے مقابلے میں جنگ کرنے کے لیے جا رہے ہیں کہ جن کا نعرہ بھی لا الہ الا اللہ ہے اور ہمارا کلمہ بھی لا الہ الا اللہ ہے, تو یہ کیا مسئلہ ہے, ہم کیوں ان سے جنگ کر رہے ہیں, ہم کیوں ان کے مقابلے میں کھڑے ہو رہے ہیں. حالانکہ میرے مولا کا کبھی یہ طریقہ نہیں تھا کہ جنگ کے اندر پہل کی جائے, نہ حضور مکرم کا طریقہ رہا, نہ مولا متقیان کا طریقہ رہا, نہ حسن مجتبیٰ کا طریقہ رہا, نہ سرکار سید الشہداء کا طریقہ رہا. جنگ میں کبھی پہل نہیں فرمایا کر. اس لیے جنگ انہوں نے شروع کی ہے, ہم دفاع کرنے کے لیے جا رہے ہیں, لیکن ایک سوال اپنے لشکر والوں کو جو پیدا ہوا ہے اس کا جواب دینا ضروری ہے کہ ہم کیوں جا رہے ہیں ان کے مقابلے میں. میرے مولا نے شاہ فرمایا فوالذی
فلک الحب وبرأ النسم، اس خدا کی قسم جو دانے کو شگافتہ کرتا ہے اور اس میں سے درخت پیدا کرتا ہے، اور اس خدا کی قسم کہ جو جانداروں کو پیدا کرتا ہے. ما اسلموا ولکن استسلموا واسروا الکفر فلما وجدوا اعوانا علیہ اظہروا. فرمایا کہ تم یہ سمجھتے ہو کہ یہ مسلمانوں کا لشکر ہے کہ جو ہمارے مقابلے میں کھڑا ہوا ہے؟ یہ مسلمانوں کا لشکر نہیں ہے. انہوں نے اپنے کفر کے اوپر اسلام کی چادر اوڑھ لی ہے. یہ اندر سے کفر اختیار کیے ہوئے ہیں، انہوں نے اسلام کی چادر اوڑھی ہوئی ہے. فلما وجدوا اعوانا علیہ اظہروا، اور جب انہیں اپنے جیسے لوگ مل جائیں گے تب تم دیکھنا یہ اپنے کفر کا اظہار ضرور کریں گے. اس زمانے میں یہ باتیں سمجھ میں نہیں آتی تھی کہ اپنے کفر کا اظہار کب کریں گے، لیکن جب علی کے علی بیٹے حسین ابن علی کا زمانہ آیا تو پھر وہ منبر پر آیا ہے جس سے اپنے کفر کا علل اعلان کیا اور اظہار کر کے وہ کہتا ہے کہ لعبت ہاشم بالملک فلا خبر جاء ولا وحی نزل. یہ تو بنی ہاشم نے ڈھونگ رچایا تھا، ورنہ کوئی نہ نبوت آئی تھی، نہ کوئی وحی آئی تھی، نہ کوئی قرآن آیا تھا. یہ انہوں نے حکومت حاصل کرنے کے لیے نبوت کا ڈھونگ رچایا تھا، ورنہ کوئی نبوت نہیں آئی تھی. وہ قول کے جو علی ابن ابی طالب نے شاہ فرمایا تھا کہ انہوں نے اپنے کفر کو چھپایا ہوا ہے، اب یہ چھپا ہوا کفر یزید کی زبان سے ظاہر ہو گیا. اور باقاعدہ اس نے جملے کہے کہ یوم بیوم بدر، آج کربلا میں ہم نے بدر کے دن کا انتقام لے لیا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اسلام کی چادر اوڑھی ہوئی ہے لیکن حقیقت میں اسلام دلوں میں نہیں داخل ہوا ہے. اور کسی نے کیا خوب کہا تھا کہ پوچھو یزید سے تیرا راج کہاں ہے، پوچھو یزید سے تیرا راج کہاں ہے، وہ خون سے آلود تیرا تاج کہاں ہے. زندہ ہے حسین ابن علی، زندہ ہے، لعنت کے سوا ذکر تیرا آج کہاں ہے. اور میں یہاں روک کر اپنے نوجوان دوستوں سے بھی عرض کرنا چاہوں گا کہ دیکھیں جس طریقے سے اسلام ابتدا ہی سے دو طرح سے ہمارے سامنے نظر آتا ہے، ایک ظاہری اسلام ہے، ایک حقیقی اسلام ہے. تو آج کے دور کے اندر بھی یہی کیفیت ہے. ایسا نہیں ہو سکتا، میں اپنے نوجوانوں سے مخاطب ہو کر عرض کر رہا ہوں، ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہم صرف حقیقی اسلام والوں کا نام تو لیں لیکن خود اپنے دل کے اندر اسلام داخل نہ کریں. یعنی اس زمانے کے اندر بھی یہی مسئلہ ہے کہ اس زمانے کے بھی جو مسلمان ہیں اس میں سے بعض ایسے ہیں کہ جو رسول اللہ کا نام لے رہے ہیں لیکن رسول کی سیرت پر عمل نہیں کر رہے. تو ایسا نہیں ہو سکتا کہ آج کے زمانے میں رسول کے نائب حسین ابن علی کا نام تو لیا جائے لیکن سیرت حسین پر عمل نہ کیا جائے. اس لیے جس طرح سے اس زمانے کے لوگوں کا امتحان اور آزمائش ہے، آج کے زمانے کے لوگوں کے بھی امتحان اور آزمائش ہے. اس لیے آقا حسین نے بھی کربلا میں باقاعدہ یہ جملے شاہ فرمائے ہیں کہ الناس عبید الدنیا والدین لائق علی السنتہم. حقیقت میں دنیا اتنی چمکدار چیز ہے کہ بعض دیندار افراد بھی بظاہر بڑے دیندار ہیں لیکن جہاں انہیں موقع ملتا ہے اپنی دنیا کو حاصل کرنے کا تو حلال و حرام کی پرواہ کیے بغیر وہ دنیا ہی کو حاصل کرتے. اس لیے اس زمانے کے اندر بھی بعض افراد کے کردار کو ٹٹولنا ضروری تھا کہ تم صرف نام لے رہے ہو دین کا، یہ حقیقت میں بھی دین اترا ہوا ہے. اور پھر آگے شاہ فرماتے ہیں کہ دین بعض لوگوں کی صرف زبانوں پر موجود ہے. جہاں دین میں مشکلات آنا شروع ہوئی اور امتحانات آنا شروع ہوئے تب پتہ چلے گا کہ کون کتنا دیندار ہے. اور دیکھیے گا، میں ایک جملہ اپنے تمام مسلمانوں کے لیے عرض کرنا چاہ رہا ہوں. حسین ابن علی میں اور اس زمانے کے جتنے محترم اور مقدس شخصیات ہیں ان میں بڑا فرق ہے. ہم تمام علماء کرام کا احترام کرتے ہیں، ہم تمام فقہاء کرام کا احترام کرتے ہیں، اور جتنے اہل علم مفتیان کرام ہیں ان کا احترام کرتے ہیں. لیکن فرق ہے اہل علم ہونے میں اور اہل اللہ ہونے میں. اہل علم کون ہوتا ہے؟ جو ظاہری طور پر قرآن کریم پڑھتا ہے، جو ظاہری طور پر روایات پڑھتا ہے، جو ظاہری طور پر تاریخ پڑھتا ہے، جو ظاہری طور پر فلسفہ عرفان پڑھتا ہے، جو سیاست کو دیکھتا ہے اور اس کے بعد اپنا قدم آگے بڑھاتا ہے. اس کو کہا جاتا ہے یہ اہل علم آدمی ہے، یہ اہل سیاست ہے، یہ شعور رکھنے والا ہے، یہ عاقل انسان ہے. لیکن ایک شخص وہ ہوتا ہے کہ جو صرف اہل علم نہیں ہے بلکہ اس کا کنیکشن اللہ سے بھی ہے. اس کا پھر عمل مختلف ہوتا ہے. بسا اوقات تو ایسا نظر آتا ہے کہ اہل علم اور اہل اللہ ایک ہی جگہ پر نظر آ رہے ہیں، تب تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ اہل اللہ کچھ کہتے ہیں
اور دنیا کی جو بظاہر علماء اور اہل علم ہیں وہ کچھ کہہ رہے ہیں. میں آپ کی خدمت میں مثال پیش کروں, قرآن کریم کی مثال ہے اور انشاءاللہ ہمارے بچوں تک یہ بات پہنچے گی. میں نام لیے بغیر عرض کر رہا ہوں. فرض کیجئے ابھی ذی الحج کا مہینہ گزرا, ایک شخص ایسا ہے کہ جو صبح سویرے اپنے بچے کے ساتھ گھر سے باہر نکلا اور ہم نے دیکھا کہ ایک ہاتھ میں بچہ ہے, دوسرے ہاتھ میں خنجر موجود ہے. ہم سب ڈر گئے کہ یہ کیا کرنے والا ہے. ہم نے کہا کہ ذی الحج کا مہینہ ہے بھائی, یہ کسی جانور پر ہی خنجر چلائے گا, لیکن کیا دیکھا کہ اس نے اپنے بچے کو لٹا دیا. اب معاملہ بڑا سنگین ہو گیا. ہم نے کہا یہ تو بڑا باشعور آدمی لگتا ہے, سمجھدار آدمی لگتا ہے, اس کو کیا ہو گیا, خنجر لے کر اپنے بچے کو لٹا دیا ہے, خیریت تو ہے. تھوڑی دیر نہیں گزری تو وہ خنجر اس نے اپنے بچے کی گردن تک بھی پہنچا دیا. اب ہم سے نہیں رہا گیا. ہم جتنے اپنے علم کے حساب سے اور طالب علمی کے حساب سے ہم آگے بڑھے. ہم نے کہا کہ ویسے تو آپ بڑے نیک شریف آدمی معلوم ہوتے ہیں, یہ آپ کیا حرکت کر رہے ہیں. خنجر آپ بجائے اس کے کہ جانور پر چھری چلائیں, آپ نے اپنے بچے پر ہی چھری چلا دی. کیا وجہ ہے کہ اپنے بچے پر آپ نے چھری رکھ دی؟ اگر اہل علم ہوگا تو کہے گا کہ میرے لیے چھری رکھنا اپنے بچے پر حرام ہے. لیکن اگر اہل اللہ ہوگا اور حکم خدا کا پابند ہوگا تو کہے گا کہ میں اپنی لاجک سے کوئی فیصلہ نہیں کرتا, میں اپنی عقل اور اپنے علم کی بنیاد پر فیصلہ نہیں کرتا, میں وہی کرتا ہوں جو حکم الہی ہوتا ہے. اس لیے چونکہ مجھے حکم یہ ہے کہ خنجر اٹھاؤ اور اپنے بچے کی گردن پر رکھ دو, تو میں اس حکم کا پابند ہوتے ہوئے اس خنجر کو اپنے بچے کی گردن پر رکھوں گا. تو آپ کو اندازہ ہو گیا کہ اہل علم کا نظریہ کچھ اور ہوتا ہے, اہل اللہ کا نظریہ کچھ اور ہوتا ہے. اور آپ کو اس کی بے شمار مثالیں قرآن کریم کے اندر مل جائے گی. جناب خضر اور جناب موسیٰ کا واقعہ کیا ہمارے نظروں کے سامنے نہیں ہے؟ جناب خضر نے ایک بچے کو قتل کر دیا, حضرت موسیٰ کو جلال آ گیا, کہا ایک ناحق بچے کو قتل کر دیا گیا ہے, آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ کہ تم نہیں جانتے, حکم پروردگار ہی آ گیا کہ اس بچے کو بھی مار دیا جائے. جس طرح سے ملک الموت اور عزرائیل یہ پرواہ نہیں کرتا کہ کون بچہ ہے اور کون بڑا ہے, حکم خدا آ جاتا ہے تو روح قبض کر لیتا ہے. اسی طرح سے مجھے حکم خدا آیا کہ اسے قتل کر دو, میں حکم خدا کا پابند ہوں, اس لیے میں نے اسے قتل کر دیا. تو معلوم ہوا کہ اہل علم اور ہوتے ہیں, اہل اللہ اور ہوتے ہیں. اب ہمیں جاننا ہے کہ حسین کیا صرف اہل علم ہے یا اہل اللہ ہے؟ 61 ہجری کا پورا عالمی ممالک اور عالمی سطح کے جتنے پڑھے لکھے افراد تھے وہی کہہ رہے تھے حسین مدینہ چھوڑ کر نہ جائیے. حسین اگر آپ مکہ پہنچ گئے ہیں تو مکہ چھوڑ کر نہ جائیے. حسین آپ کوفہ تو بالکل نہ جائیے. حسین آپ یمن چلے جائیے. حسین آپ مکہ کے اندر پناہ گزین ہو جائیے. حسین آپ مدینہ میں رہ جائیے. حسین آپ بیابانوں میں چلے جائیے. حسین آپ پہاڑوں میں جا کر چھپ جائیے. آپ غاروں میں چلے جائیے. جتنے اہل سیاست اہل علم افراد تھے وہ سب مشورہ دے رہے تھے آپ خبردار کربلا اور کوفہ نہ جائیے. لیکن حسین کا قدم کربلا ہی کی طرف آگے بڑھ رہا ہے. کیوں؟ کیا حسین نہیں جانتے ہیں کہ کربلا میں کیا ہونے والا ہے؟ کیا حسین نہیں جانتے ہیں کہ کوفہ میں کیا ہونے والا ہے؟ لیکن حسین اپنے علم کے پابند نہیں ہے, حکم پروردگار کے پابند ہے. اس لیے عبداللہ ابن عباس کا جملہ بھی ملتا ہے حسین آپ مدینہ چھوڑ کر نہ جائیے. عبداللہ بن متی کا جملہ ملتا ہے حسین آپ مدینہ چھوڑ کر نہ جائیے. عبداللہ بن عمر کا جملہ ملتا ہے آپ مکہ چھوڑ کر نہ جائیے. اور بڑے بڑے دیگر افراد سبھی نے یہ بات کی کہ آپ مدینہ چھوڑ کر اور مکہ چھوڑ کر نہ جائیے. لیکن حسین کا قدم آگے بڑھ رہا ہے. کیوں؟ اس لیے حسین یہ بتانا چاہتے ہیں کہ میں نہ صرف علم الہی کا مالک ہوں بلکہ میں مشیت الہی کا بھی مالک ہوں. میں جانتا ہوں کہ مشیت کیا کہہ رہی ہے, میں جانتا ہوں کہ حکم پروردگار کیا ہے. اس لیے حسین کا مسلسل قدم کربلا کی طرف آگے بڑھ رہا ہے. یہاں تک کہ عجیب و غریب روایات ہے, جلدی جلدی آپ کی خدمت بیان کروں. آقا امام حسین کے ایک بھائی تھے, انہوں نے مدینہ میں آ کر عرض کیا کہ بھیا میں نے ایک عجیب و غریب روایت اپنے بابا سے سنی ہے, میں کیسے وہ جملے دہراؤں وہ مجھے سمجھ میں نہیں آتے. اور یہ کہنے کے بعد وہ رونے لگے. مولا نے فرمایا کہ
کہنے کی کوشش کرو، حوصلہ رکھو، کہو کیا کہنا چاہتے ہو۔ اس نے کہا کہ میں نے اپنے بابا علی ابن ابی طالب سے سنا کہ انہوں نے فرمایا تھا ایک وقت وہ آئے گا کہ جب میرے حسین کو کربلا میں مار ڈالا جائے گا، اس لیے میں آپ سے درخواست کرتا ہوں آپ ہر جگہ چلے جائیے گا، کرب و بلا نہ جائیے گا۔ امام حسین نے فرمایا کہ جس کا علم تیرے پاس ہے کیا اس کا علم میرے پاس نہیں ہے؟ میں تجھے ایک اور بات بھی بتاتا ہوں، اتنا یاد رکھ، نہ صرف یہ کہ میں کربلا میں مارا جاؤں گا بلکہ میری قبر میرے بابا علی کی قبر سے قریب بھی ہوگی۔ اور آج آپ دیکھ لیجئے معصومین میں سے کسی کی قبر بھی مولا علی سے اتنی قریب نہیں ہے جتنی حسین ابن علی کی اپنے بابا سے قریب ہے۔ مولا پہلے سے جانتے تھے کہ کیا ہونے والا ہے، حکم میں پروردگار تھا حسین تم قدم آگے بڑھاؤ۔ اور مجھے پھر یہ کہنے دیجئے جس طریقے سے ابراہیم اور اسماعیل کے واقعے میں دنیا کو سمجھ میں نہیں آیا کہ یہ کیا ہو رہا ہے، لیکن آج آپ جانتے ہیں کہ اگر وہ قربانی نہ ہوتی تو آج حج نہ ہوتا، اگر وہ قربانی نہ ہوتی تو آج طواف نہ ہوتا، اگر وہ قربانی نہ ہوتی تو یہ شریعت کا ایک اہم حصہ نہ ہوتا۔ اسی طریقے سے اس زمانے کے لوگوں کو سمجھ میں نہ آیا کہ حسین یہ قدم کیوں آگے بڑھا رہے ہیں، لیکن آج ہم بہت دعوے کے ساتھ کہہ سکتے ہیں کہ اگر حسین کا بڑھتا ہوا قدم نہ ہوتا تو آج اسلام نہ ہوتا، آج قرآن نہ ہوتا، آج دین نہ ہوتا۔ اے حسین آپ اگر مدینہ میں رہ جاتے تو مدینہ ہی میں اسلام دفن ہو جاتا، آپ نے مدینہ سے باہر قدم نکال کر پوری دنیا میں اسلام کو روشناس کروا دی۔ تو آقا نے اپنا قدم آگے بڑھایا، حکم پروردگار ہے۔ میں تاریخیں جلدی جلدی آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، چونکہ یہ بات جس طرح سے نشر ہوگی شاید ہمارے کچھ سننے والے ایسے ہوں کہ جن کے لیے کوئی نئی بات ہو اور ایک ترتیب ان کے ذہن میں بنتی چلی جائے۔ کربلا میں ہوا کیا ہے؟ 15 رجب کو حاکم شام اس دنیا سے گیا اور یزید برسر اقتدار ہوا 15 رجب سن 60 ہجری کو۔ 15 رجب کو جب یہ واقعہ پیش آ گیا تو پھر یزید نے ہر ایک کو، جو بڑی بڑی شخصیات تھی، سب کو خط لکھا کہ جتنے افراد رہ گئے ہیں میری بیعت کے لیے ان افراد سے بیعت لی جائے۔ ان میں سے ایک بڑا نام آقا امام حسین کا نام تھا۔ ایک خط لکھا گیا ولید کو جو مدینہ کا حاکم ہے، اور جیسے ہی اس کو یہ خط پہنچا فوراً سے امام حسین کو طلب کیا۔ 27 رجب کو یہ خط پہنچا ہے اور 27 رجب ہی کو مولا حسین کو طلب کر لیا گیا۔ 28 رجب کو پھر مولا حسین نے مدینہ سے سفر اختیار کیا ہے اور مدینہ چھوڑ کر مولا پہلے مکہ کی طرف روانہ ہوئے۔ 3 شعبان کو مکہ میں پہنچے اور شعبان کا پھر پورا مہینہ، رمضان کا پورا مہینہ اور اسی طریقے سے ذی القعدہ کا اور ذی الحج کا مہینہ امام نے مکہ میں گزارا۔ لیکن اسی دوران کوفیوں کے خطوط آنے لگے، اور کوفے والوں کے جب خط آنے لگے تو وہ کون سی تاریخ تھی؟ تاریخ یہ کہتی ہے اور ہسٹری یہ بتاتی ہے کہ 10 رمضان المبارک کو کوفیوں کی جانب سے سب سے پہلے خط آئے، 10 رمضان کی تاریخ تھی۔ پھر اس کے بعد ایک دوسرا مراسلہ آیا جو 12 رمضان کو پہنچا، 2 دن بعد۔ پھر تیسرا مراسلہ کوفے والوں کی طرف سے آیا جو پھر 2 دن بعد پہنچا، یعنی 14 رمضان کو۔ جب یہ 3 بڑے بڑے خطوط کے ٹولے آئے پھر امام حسین نے یہ ارادہ کیا کہ ان پر بھی حجت کو تمام کیا جائے اور اپنے بھروسہ مند ترین شخص جناب مسلم ابن عقیل کو 15 رمضان المبارک کو مکہ سے کوفہ کی طرف روانہ کیا۔ جناب مسلم ابن عقیل 5 شوال کی تاریخ کو کوفہ پہنچے۔ توجہ رکھیے گا، میں جناب مسلم عقیل پر کچھ پڑھنا چاہ رہا ہوں۔ 5 شوال کو جناب مسلم عقیل کوفہ پہنچے، شوال کا مہینہ کوفہ میں گزارا، ذی القعدہ کا مہینہ کوفہ میں گزارا، یہاں تک کہ 9 ذی الحج کو جناب مسلم عقیل کی شہادت واقع ہوئی۔ وہاں سے اگر دیکھا جائے کہ امام حسین کی کیا تاریخ رہی ہے، جناب مسلم کو بھیجنے کے بعد امام حسین مکہ کے اندر رہے یہاں تک کہ جب حج کا موسم شروع ہوا تو 8 ذی الحجہ کی تاریخ تھی جب امام حسین نے ارادہ کیا کہ مجھے حج انجام نہیں دینا ہے بلکہ عمرے ہی کو ختم کر کے مجھے مکہ سے نکل جانا ہے۔ 8 ذی الحجہ کی تاریخ کو امام حسین نے مکہ چھوڑنے کا ارادہ کیا اور 8 ذی الحجہ کو چھوڑ کر روانہ ہوئے۔ ابھی کوفے کے راستے ہی میں تھے، کوفے کے راستے کے اندر پل پل کی خبر تاریخ نے دی ہے، لیکن کربلا جب پہنچے ہیں تو وہ 2 محرم کی تاریخ تھی اور ہم قریب ہو گئے بالکل اپنی تاریخ سے۔ 2 محرم کو آقا حسین کربلا پہنچے،
ہور کا لشکر ساتھ ساتھ موجود تھا جو کربلا آیا، اور 3 محرم کی تاریخ کو عمر سعد بھی کربلا آ گیا۔ اس کے بعد دستوں کے دستے آئے، لشکر کے لشکر آئے، اور اس طرح سے تعداد بڑھنے لگی، یہاں تک کہ 9 محرم کو شمر ملعون کا دستہ بھی کربلا پہنچ گیا، اور اس کے آتے ہی جنگ چھڑ گئی تھی 9 محرم کو۔ امام علی مقام نے جناب عباس سے فرمایا، عباس ان سے کہو کہ 1 رات کا مزید انتظار کر لیں، وعدہ الہی یہ ہے کہ عاشور کے دن حسین اپنی جان قربان کریں۔ غازی عباس چلے، جن کے لیے تلوار چلانا آسان تھی، انہوں نے جا کر مہلت مانگی، اور پھر 10 محرم کی تاریخ آئی جب پورا آل رسول کا خاندان اجڑ گیا۔ یہ کربلا کی داستان تھی جو میں نے آپ کی خدمت میں بہت مختصر انداز میں بیان کر دی، اور محسوس کیجئے گا کہ اس کے اندر جہاں پر علی اکبر علیہ السلام کی شہادت ہے، جہاں پر جناب قاسم کی شہادت ہے، جناب اون محمد کی شہادت ہے، جناب عباس کی شہادت ہے، بڑی بڑی شخصیات کی شہادت ہے، تو کچھ ایسے غیر مشہور اصحاب بھی ہیں کہ جن کا نام نہیں لیا جاتا، لیکن اگر دامن وقت میں گنجائش ہوتی تو میں ان کا ایک ایک کا نام آپ کی خدمت بیان کرتا۔ ان میں سے ایک نام ہے حفحاف بن محنت کا۔ یہ بصرہ سے امام کا سپاہی بن کر چلا تھا، اور اس کو خبر ملی تھی کہ حسین کربلا میں موجود ہے، لیکن بصرہ کا یہ سپاہی جب کربلا پہنچا تو اس وقت پہنچا جب حسین کا سر نوک نیزہ پر چڑھ چکا تھا، لیکن اس نے اپنے ذمہ داری کو اور وظیفے پر عمل کرتے ہوئے تلوار نکالی، لشکر یزید سے مقابلہ کیا، اور مقابلہ کرتے کرتے جام شہادت نوش فرمایا۔ مولا سید سجاد یہ گواہی دیتے ہیں کہ میرے دادا علی ابن ابی طالب کے بعد اگر میدان جنگ میں نے کسی کی شجاعت کے جوہر دیکھے ہیں تو یہ حفحاف بن محنت ہے۔ اتنا بڑا یہ بہادر ہے، لیکن یہ بھی حسین ابن علی پر اس طرح سے کربلا میں قربان ہو گیا۔ اور بھی نہ جانے کتنے اور نام ہیں جو میں آپ کی خدمت بیان کروں، اور وہ امام حسین کے ساتھ ملحق ہو گئے۔ پروردگار ان تمام شہدائے کربلا کے درجات کو مزید بلندی عطا فرمائے، اور مولا علی کے ساتھ رسول اکرم کی ہمراہی ان سب کو نصیب فرمائے۔ لیکن اب میرا ارادہ یہ ہے کہ میں اس داستان کربلا کی اس شہید کا ذکر کروں کہ جو سب سے پہلا شہید شمار کیا جاتا ہے، جس کا نام ہے مسلم ابن عقیل۔ جناب مسلم نے عقیل کو جب کوفہ کی طرف روانہ کیا تو مولا نے ایک خط لکھا تھا کہ یا اہل الکوفہ انی باعث الیکم اخی وابن عمی وثقتی من اہل بیت مسلم ابن عقیل۔ اے کوفے والوں، میں تمہاری طرف اب اس شخص کو روانہ کر رہا ہوں جو میرا بھائی ہے، میرا چچا زاد بھی ہے، اور میرے اہل بیت میں میرا بھروسہ مند بھی ہے۔ اگر یہ کہیں گے کہ کوفے والے تیار ہیں آپ کے لیے تو میں فوراً سے کوفہ میں آ جاؤں گا، اور اگر یہ کہیں گے کہ نہیں کوفہ کے لوگ دغے باز ہیں اور ابھی تیار نہیں ہیں تو پھر میں کوفہ سے پرہیز کروں گا۔ یہ خط لے کر جناب مسلم عقیل کوفہ پر روانہ ہوئے۔ کوفے میں بڑا بہترین استقبال ہوا، 18,000 لوگوں نے جناب مسلم عقیل کے ہاتھوں پر بیعت کر لی۔ تعداد مختلف کتابوں کے اندر مختلف بھی ہیں، لیکن جو محققین ہیں وہ کہتے ہیں 18,000 کی تعداد تھی۔ سوال ہمارے بچوں کے ذہنوں میں پیدا ہوتا ہے کہ جب 18,000 کی تعداد بیعت کرنے والوں کی تھی تو پھر مسلم شہید کیوں ہو گئے؟ ان کا قیام تو پھر کامیاب ہونا چاہیے تھا، پھر بظاہر ان کو کامیابی اور فتحیابی نصیب ہونی چاہیے تھی۔ 18,000 کے لشکر کے باوجود بھی پھر ناکامی کیسے بظاہر کیسے ہو گئی؟ بات یہ ہے کہ دیندار لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کبھی کبھار اللہ اللہ تو کرتے ہیں، لیکن جب بات گردن کٹانے کی آتی ہے تو بہت کم ہوتے ہیں جو دیندار رہ جاتے ہیں۔ ابن زیاد کے پاس دربار میں جو تعداد موجود ہے وہ بعض کتابوں میں 100 کی تعداد ہے، بعض میں 200 کی تعداد ہے، لیکن کہاں 200 اور کہاں 18,000؟ کیسے ہو سکتا ہے کہ یہ 200 18,000 کے مقابلے میں آ جائیں؟ کیسے ہوا؟ تاریخ کہتی ہے کہ بظاہر محسوس ہی ہوتا ہے کہ جناب مسلم عقیل نے جب دیکھا کہ ہانی ابن عروہ کو گرفتار کر لیا گیا ہے اور اب حالات سنگین ہوتے جا رہے ہیں اور بدلتے جا رہے ہیں، اس لیے بجائے اس کے کہ وہ 18,000 کا انتظار کرتے، صرف 4,000 یا 5,000 کی تعداد کے ساتھ انہوں نے اپنے قیام کا آغاز کیا اور پورے دربار ابن زیاد کا محاصرہ کر لیا۔ جب ابن زیاد کو اطلاع پہنچی، ابن زیاد کے پاس جو 100 یا 200 افراد تھے وہ کوئی معمولی افراد نہیں تھے، ہر ایک اپنے قبیلے کا سردار تھا، اس لیے ہر ایک کو کسی نہ کسی جگہ کی پوسٹ دینے کا وعدہ کیا اور ہر ایک کو خریدنا شروع کیا۔
جب سردار بکنا شروع ہو گئے تو اس کو یقین ہو گیا کہ پورا قبیلہ بھی بک جائے گا. جب ان سارے سرداروں کو خرید لیا گیا تو اب یہ سردار چور راستے سے باہر نکلے اور اپنے اپنے قبیلوں پر جا کر انہوں نے تقریریں کی اور خطبے دیے اور کہا خبردار مسلم کا ساتھ نہ دینا. اگر مسلم کا ساتھ دیا تو تمہارے گھروں کو اجاڑ دیں گے, تمہارے بچوں کو یتیم کر دیں گے, تمہارے بیویوں کے سہاگ کو ختم کر دیں گے, لہٰذا مسلم کا ساتھ نہ دینا. جب یہ خبر پورے کوفہ میں پھیلنے لگی تو ہر ماں اپنے بچے سے یہ کہتی تھی بیٹا تو گھر میں رہ جا, مسلم کا ساتھ دینے کے لیے فلاں کا بچہ موجود ہے. ہر بیوی اپنے شوہر سے کہتی تھی آپ گھر میں رک جائیے, مسلم کا ساتھ دینے کے لیے فلاں مرد بھی موجود ہے. اس طرح سے تعداد کم سے کم ہونے لگی اور جناب مسلم کے پھر ساتھ دینے والوں کی تعداد اتنی کم ہو گئی کہ وہ ہزاروں کی تعداد سینکڑوں میں تبدیل ہو گئی. اور پھر جب اگلا دن آیا ہے جس دن جناب مسلم عقیل کو شہید کیا گیا ہے, مسجد کوفہ میں پہنچے ہیں نماز پڑھنے کے لیے. تقریباً 100 کی تعداد تھی جو مسلم عقیل کے ساتھ موجود تھی اور انہوں نے نماز انجام دی. اور جب مسجد کوفہ سے باہر نکلے تو تعداد 30 ہو گئی. اور جب پھر کوفہ کی گلیوں میں چلنے لگے تو ہر ایک چھپ چھپ کر راستہ فرار اختیار کرتا تھا اور اب مسلم پورے کوفہ کے اندر تنہا رہ گئے. میں کہوں گا اے مسلم, کوفہ کے اندر نام کے مسلمان بہت ہیں لیکن مسلم ایک ہے, مسلم اور کوئی نہیں ہے. اور یہ کیسے پتا چلے گا کہ یہ حسین کا بھیجا ہوا ہے؟ یہ پتا تو اسی وقت چلے گا کہ جب دنیا ساتھ چھوڑ دے لیکن یہ حسین کا ساتھ نہ چھوڑے, پھر پتا چلے گا کہ یہ حسین کا بھیجا ہوا ہے. جناب مسلم عقیل نے کوفے کی گلیوں کے اندر سفر اپنا جاری رکھا. کبھی کسی کوچے کی طرف جاتے ہیں, کبھی کسی کوچے کی طرف جاتے ہیں. میں کہوں گا اے مسلم, کاش مدینے کی گلیاں ہوتی تو آپ کے لیے سفر کرنا آسان ہوتا, لیکن یہ پردیسی گلیاں ہیں, یہ انجان راستے ہیں, کہاں جائیں, کس سے کہے, کس کے یہاں رکے. اور یہ تو ہاشمی غیرت ہے جو لبوں پر مہر لگاتی ہے کہ کبھی دستے سوال اپنا دراز نہیں کر سکتے. اس لیے مسلم نے عقیل کوچوں سے ہوتے ہوتے کسی ایسے مقام پر آئے کہ جب تھک کر بیٹھ گئے. جس مقام پر آ کر بیٹھے وہ کسی خاتون کا مقام تھا. تو نامی ایک خاتون ہے, اپنے بیٹے کا انتظار کر رہی تھی. دروازہ کھولا تو کیا دیکھا کہ ایک انجان سا مرد ہے جو دہلیز پر بیٹھا ہوا ہے. سوال کیا کہ تو ہے کون اور کیوں اپنے گھر میں نہیں جاتا؟ جناب مسلم نے صرف مختصر سا جواب دیا, میں رونے کے لیے اپنی آواز تبدیل نہیں کروں گا, میں آپ کا انتظار کروں گا. اگر آپ کی طرف سے مجھے حوصلہ ملے گا تو پھر میں اپنی آواز کو تبدیل کرتا ہوا آپ کی خدمت میں مسائل پیش کروں گا. مسلم ابن عقیل نے صرف اتنا جواب دیا, جس کا کوئی گھر نہ ہو وہ کس طرف جائے؟ مگر ایسا ہو سکتا ہے کہ کوفہ کو کوئی رہنے والا ہو اور آپ جیسا مقدس اور شریف انسان ہو اس کا کوئی گھر نہ ہو؟ ایسا تو ہم نے کبھی نہیں دیکھا. جناب مسلم عقیل نے کہا کہ میں اس جگہ کا مسافر ہوں, میں پردیسی ہوں, میں کوفے والا نہیں ہوں. کہا آپ یہ بتائیے پھر آپ کا تعلق کس شہر سے ہے؟ کہ میرا تعلق مدینہ سے ہے. جیسے ہی مدینہ کا نام سنا تو کہنے لگی مدینہ کے کس قبیلے سے آپ کا تعلق ہے؟ کہ میرا تعلق قبیلہ بنی ہاشم سے ہے. کہ اچھا بنی ہاشم سے ہے تو آپ کا نام کیا ہے؟ کہ انا مسلم ابن عقیل سفیر الحسین, میں حسین کا سفیر مسلم ابن عقیل ہوں. تو کہنے لگی یہ تو میری خوش نصیبی کہ حسین کا سفیر میرے گھر کے دروازے پر ہے. آپ نے کہا کہ آپ کا کوئی گھر نہیں ہے, میں یہ کہتی ہوں یہی آپ کا گھر ہے, میں آپ کی قریب ہوں, آپ جیسا حکم کریں گے ویسا عمل ہوگا. آئیے سید و سردار آ جائیے اپنے گھر کے اندر. مسلم ابن عقیل کو پورے کوفہ میں اس عورت نے پناہ دی. جناب مسلم عقیل داخل ہوئے. داخل ہونے کے بعد کسی حجرے میں جا کر نماز پڑھنا شروع کی, عبادتیں کرنا شروع کی. وہ بیٹا جس کا انتظار ہو رہا تھا وہ بیٹا ایک مرتبہ رات کی تاریکی میں در میں داخل ہوا. ماں نے اس کے لیے کھانے کا انتظام کیا لیکن بار بار ایک حجرے میں جاتی تھی کیونکہ سید و سردار موجود ہیں, وہ جیسا حکم کریں گے ویسے حکم کی تعمیل ہوگی. ان سے حکم لینے کے لیے بار بار جایا کرتی تھی. ایک مرتبہ بیٹے کو شک ہوا, سوال کیا اماں جان اس کمرے میں کون موجود ہے؟ کہ میں کیسے بتاؤں, ہمارے گھر کے اندر کتنا قیمتی سامان آ گیا, ہمارے گھر کی قسمت چمک گئی ہے. کہا کون آیا ہے ہمارے گھر میں؟ بتایا کہ امام حسین کا غریب سفیر مسلم نے عقیل ہمارے گھر کے اندر آ گیا, ہمارے گھر کی رونق میں اضافہ کر گیا.
جیسے ہی بیٹے نے جملے سنے آ کر مسلم کی شکل دیکھی، شکل دیکھنے کے بعد فوراً سے گھر سے باہر نکلا. اماں کو خبر نہ دی کہ میں کہاں گیا ہوں، لیکن فوراً سے گیا ابن زیاد کے دربار میں جا کر خبر دے دی، جس کو تو پورے کوفے میں ڈھونڈ رہا ہے وہ میرے گھر میں موجود ہے. لا مجھے انعام دے، کرام کر، تاکہ میں نے تجھے خبر دی ہے مجھے اس کا انعام مل جائے. میں کہوں گا دنیا کے اتنے انعام کے لیے تو نے کیسا سودا کیا، شفاعت رسول سے اپنے آپ کو محروم کیا، آسی سے جہنم کو اپنے لئے تیار کیا. وہاں سے ابن زیاد کی فوج آنے لگی. مسلم نے عقیل کو اندازہ ہو گیا اب ابن زیاد کی فوج آ گئی ہے. جناب مسلم نے عقیل ایک مرتبہ تلوار کو حمائل کیا، تیار ہوئے اور گھر سے باہر قدم رکھنے لگے. اس بی بی نے مخاطب ہو کر کہا، اے آقا اگر میری درخواست قبول کریں تو میں یہ عرض کرنا چاہتی ہوں آپ اگر گھر میں رہ کر قیام کریں گے تو زیادہ بہتر جواب دے سکیں گے. اے عزادارو جناب مسلم کا جملہ سنو اور اپنی بیویوں کو دعا دو کہ تمہاری بیویوں نے ہماری عورتوں کے پردوں کو کیسے سلامت رکھا. جناب مسلم عقیل کہتے ہیں تو کہتی تو صحیح ہے لیکن مجھے شرم آتی ہے اگر میں گھر میں رہ کر قیام کروں گا یہ نامحرم تیرے گھر میں داخل ہو جائیں گے. مجھے تیری ناموس کی فکر ہے، مجھے تیرے پردے کا خیال ہے. میں کہوں گا مسلم نے عقیل آج ایک کوفے کی کنیز کے بھی حجاب کا خیال رکھا، کل اسی کوفہ میں شہزادیوں کو بے مخنہ چادر لایا جائے گا. کاش اس وقت آپ زندہ ہوتے تو بیویوں کے مخنے کی عبادت کرتے. جناب مسلم عقیل نے گھر سے باہر قدم رکھا، بہترین جہاد کیا. ہاشمی جوان تھے. ایک مرتبہ جو محمد ابن اشعث کا لشکر آیا ہوا تھا اس نے محسوس کیا بہت سو کو واصل جہنم کر دیا. ابن زیاد کو پیغام بھجوایا مزید لشکر کو بھجواؤ، مزید تعداد کو بھجواؤ. کہا کہ ایک مسلم کو گرفتار کے لیے بھیجا ہے، کیا یہ 100 افراد کا لشکر کافی نہیں ہے؟ کہا کہ وہ ایک کسی کوفے کا بقال نہیں ہے بلکہ ہاشمی جوان ہے، وہ ایک بھی لشکر کے برابر ہے، لہذا اسے گرفتار نہیں کیا جا سکتا. لشکروں میں اضافہ ہوا، دغے کے ساتھ جناب مسلم کو کنویں کی طرف دھکیل دیا گیا. پھر عزادارو جس کا جیسا دل چاہا ویسے اس نے حملہ کیا. کسی نے تلوار سے حملہ کیا، کسی نے نیزے سے حملہ کیا، کسی نے پتھروں سے حملہ کیا. اور بعض تاریخی کتابوں میں لکھا ہوا کوٹھے پہ کھڑی ہوئی بے وفا عورتوں نے گھر کی لکڑیوں کو جلایا، وہ لکڑیاں مسلم ابن عقیل پر پھینکی. جناب مسلم لہو لہان ہو گئے اور پھر دربار ابن زیاد میں لائے گئے. آداب درباری ہوتے تھے کہ فوراً سے امیر کو سلام کیا جائے، لیکن مسلم داخل ہوئے تو کوئی سلام نہ کیا، آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کر رہے تھے. ایک مرتبہ ابن زیاد کے کسی شخص نے کہا کیا تو آداب درباری بھول گیا؟ امیر کو دیکھ کر سلام کیوں نہیں کرتا؟ میرے مولا مسلم نے فرمایا مالی الامیر سوى الحسین، میرا کوئی امیر نہیں سوائے حسین کے. اور اس بات کا ثبوت بھی دیا جب دارالامارہ کی چھت پر لے جا کر جناب مسلم کی سر کو تن سے جدا کیا، لاش کو زمین کی طرف روانہ کیا. اس وقت آقا نے کربلا کا رک کر کے سلام کیا، السلام علیکہ یا ابا عبداللہ الحسین. آقا غریب مسلم کا سلام قبول کیجئے. میں کہوں گا اے مسلم آپ کے سر کو بھی تن سے جدا کیا گیا، لاش کو پامال کیا گیا، کوفے کی گلیوں میں گھسیٹا گیا. آپ کا شمار بھی شہدائے کربلا میں ہے. ایسا محسوس ہوتا ہے آپ شبیہ حسین ہے. لیکن مجھے جملے کہنے دیجئے، جب آپ کا سر تن سے قلم ہو رہا تھا تو آپ کی بہن آپ کے سر کو دیکھنے والی نہ تھی. جب آپ کا لاشا کوفے کی گلیوں میں گھسیٹا جا رہا تھا آپ کی کوئی بیٹی آپ کے لاشے کو دیکھ نہ رہی تھی. اور اے جناب مسلم ابن عقیل جب آپ کے سر کو تن سے جدا کیا گیا تو بدن پر کوئی اور زخم نہ تھا، کسی اور کا خون نہ تھا، لیکن وہ حسین غریب کربلا جب سر کو تن سے جدا کیا گیا اس بدن پر اکبر کا خون بھی ہے، عباس علمدار کا خون بھی ہے، علی اصغر کا ناحق خون بھی ہے، قاسم کا ناحق خون بھی ہے، شہدائے کربلا کے ناحق خون بھی ہے. اور اے جناب مسلم ابن عقیل
جب آپ کی شہادت ہوئی، خبر حسین کو پہنچی تو آپ کی یتیمہ کو بلایا، دست شفقت پھیرا، بالیاں پہنائی. یہ آپ کی یتیمہ کی قسمت تھی اور وہ حسین کی یتیمہ کی قسمت ہے. جب حسین کی بچی یتیم ہوئی، کسی نے تماچے لگائے، کسی نے تازیانے مارے، گوشوارہ کسی نے نہ پہنایا، گوشواروں کو نوچ نوچ کر اتارا، کسی نے دامن جلایا. ہائے سکینہ، ہائے مظلومہ.